لوگوں میں مشہور ہے کہ مغرب کا جو آخری ٹائم ہے وہ یہ ہے کہ اندھیرا ہونے سے پہلے پہلے آدمی مغرب کی نماز پڑھ لے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر اندھیرا ہو گیا تو مغرب کی نماز قضا ہو گئی۔ چنانچہ بعض دفعہ آدمی لیٹ ہو جاتا ہے، کہیں سفر سے آ رہا ہے اور جب گھر پہنچا دیکھا اندھیرا ہو چکا ہے، وہ کہتا ہے نماز تو قضا ہو گئی، پھر نماز نہیں پڑھتا ہے وہ، پھر عشاء کی اذان کے بعد عشاء کی نماز پڑھتا ہے۔ تو اس لیے معلوم ہونا چاہیے کہ مغرب کا ٹائم کب تک رہتا ہے، تاکہ اس غلطی کی وجہ سے آدمی اپنی نماز قضا نہ کرے کم از کم۔ تو یاد رکھیں کہ مغرب کا ٹائم جب ختم ہوتا ہے تو عشاء کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے۔ اور مغرب کا ٹائم کب تک رہتا ہے؟ جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو غروب ہونے کے بعد آسمان کے کنارے پر مغرب کی جانب سرخی ہوتی ہے اور وہ سرخی کم ہوتی رہتی ہے، آخری وقت میں بالکل معمولی سرخی رہ جاتی ہے، پھر سرخی ختم ہونے کے بعد آسمان کے کنارے پر سفیدی ہو جاتی ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ سفیدی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تقریباً وہ سفیدی بھی کوئی 16-17 منٹ رہتی ہے۔ جب سفیدی ختم ہو جاتی ہے تو بالکل گھپ اندھیرا ہو جاتا ہے۔ تو جب وہ سفیدی ختم ہوتی ہے تو وہ ٹائم ہوتا ہے مغرب کے ختم ہونے کا ٹائم۔ اب مغرب کی نماز کا وقت ختم اور عشاء کا نماز کا وقت شروع ہو گیا۔ اب یہ میں جو بول رہا ہوں سرخی ہوتی ہے، سفیدی ہوتی ہے، یہ عام طور پہ ہمیں یہاں نظر نہیں آتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شہری علاقوں میں تو ویسے ہی اتنا پولوشن ہے، جس کی وجہ سے آپ کو سورج ہی بڑی مشکل سے نظر آتا ہے، تو سورج کے بعد کی سرخی آپ کو کہاں نظر آئے گی؟ ہاں، اگر آپ بالکل کھلے میدان میں چلے جائیں، شہر سے کہیں دور چلے جائیں، کھلا میدان ہے جہاں کوئی آبادی کچھ بھی نہیں ہے، نہ گاڑیاں ہیں، نہ فیکٹریاں ہیں، پولوشن نہیں ہے، آسمان بالکل صاف ہے، تو پھر وہاں ہو سکتا ہے آپ کو نظر آ جائے، وہاں آپ کو ستارے بھی نظر آئیں گے، یہاں ستارے بھی نظر نہیں آتے۔ وہاں جائیں گے تو آپ کو پورا آسمان ستاروں سے بھرا ہوا نظر آئے گا، اور یہاں آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو ایک ستارہ بھی نظر نہیں آتا ہے۔ پولوشن ہے نا، دھواں فیکٹریوں کا، گاڑیوں کا، گرد و غبار، یہ سب چیزیں اس کے نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے۔ تو اب شہر میں کوئی رہ رہا ہے تو اس کو کیسے پتہ چلے گا کہ ابھی وہ سفیدی ختم ہوئی یا نہیں ہوئی ہے؟ تو اس کے لیے پھر آسان طریقہ یہ ہے کہ جو نقشے آتے ہیں نا نمازوں کی ٹائمنگ جس میں لکھی ہوتی ہے، وہ نقشہ آدمی اپنے پاس رکھے۔ یہ ہر گھر میں ہونا چاہیے، یہ نقشہ ہر گھر میں ہونا چاہیے، تاکہ گھر میں جب مستورات نماز پڑھتی ہیں تو ان کو پتہ ہو کہ بھئی نماز کا ٹائم ہے، یہ ختم ہو گیا ہے۔ تو اس لیے یہ غلط فہمی ہے بعض لوگوں میں کہ جب اندھیرا ہو گیا تو مغرب کا ٹائم ختم ہو گیا، ایسی بات نہیں، اس کے بعد بھی کافی وقت ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں پہ تو ویسے شہروں کے اندر اندھیرا جلدی اس لیے ہوتا ہے، میں نے کہا آسمان کا کنارہ نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے، چھپ جاتا ہے، سرخی غائب ہو جاتی ہے، لیکن اگر آپ نقشے میں اس وقت دیکھیں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا بہت دیر باقی ہے ابھی۔ تو یہ مغرب کا ٹائم جب ختم ہوتا ہے اس وقت جا کے عشاء کا ٹائم شروع ہوتا ہے، یعنی مغرب کی نماز عشاء کے ٹائم تک آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اب عشاء کا ٹائم آپ دیکھیں کتنے بجے، میرے خیال سے تقریباً 7:36 ہے، 37 ہے، اب 7:37 تک ہے، اور مغرب کا ٹائم کیا ہے؟ 6:20 ہے، جو سورج غروب ہو رہا ہے، ایسے کوئی ہوگا، اب اندازہ لگائیں کہ تقریباً سوا گھنٹہ ہے۔ مغرب کا ٹائم سوا گھنٹہ ہوتا ہے، 6:20 پر سورج غروب ہے، تو میرے خیال 7:15 یا 7:10 7:05 پہ نا آپ کو دیکھیں گے تو آپ کو اندھیرا نظر آئے گا، حالانکہ 7:37 تک ٹائم باقی ہے، ابھی آدھا گھنٹہ مزید ہے، اور آدمی جو ہے نا وہ بیٹھ جاتا ہے تو نماز کا ٹائم ہی ختم ہو گیا۔ تو یہ غلط فہمی ہے بہت سارے لوگوں میں، تو اس لیے یہ مسئلہ معلوم ہونا چاہیے کہ مغرب کا ٹائم بہت باقی ہوتا ہے۔ پھر بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ مغرب کے ٹائم کا کتنے منٹ ہوتا ہے، تو اس کو ہم منٹ کے ساتھ تحدید نہیں کر سکتے کہ اتنے منٹ ہوتا ہے، کیونکہ موسم کے لحاظ سے کبھی وہ سوا گھنٹہ ہوگا، کبھی 1 گھنٹہ 20 منٹ ہوگا، کبھی 1 گھنٹہ 25 منٹ ہوگا، کبھی 1.5 گھنٹہ ہوگا۔ گرمیوں میں ٹائم تھوڑا زیادہ ہوتا ہے مغرب کا، سردیوں میں ٹائم اور مختصر ہو جاتا ہے، تو یہ ٹائم پورے سال میں بڑھتا اور گھٹتا رہتا ہے، اس لیے اس کے لیے کوئی ایک فکس ٹائم نہیں آپ کہہ سکتے کہ مغرب کا اتنا ٹائم ہوتا ہے۔